نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں، اور زکوٰۃ کی وصولیاں پر معمول لوگ جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو اور جن غلاموں کو آزاد کرنا مقصود ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافر، اور یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، حکمت والا ہے۔ اس کے ابتدائی مصارف میں زکوٰۃ کے بیان کرنے کے بعد آج غلاموں کو آزاد کرنے کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ جی اللہ کی توفیق سے جس غلام کو اس کے مالک نے یہ کہا ہو کہ اگر تو نے اتنے روپے مجھے ادا کر دیے تو تو آزاد ہے، اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں، مکاتب، اور اس کی آزادی میں تعاون کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے اس کا حصہ دینا، اس کو حصہ دینا مشروع کیا گیا ہے۔ حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک مکاتب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ امیر لوگوں کو برانگیختہ کیجئے کہ وہ لوگ کچھ خیرات کریں، کچھ زکوٰۃ صدقہ دیں، تاکہ میں غلامی سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے مسلمانوں کو برانگیختہ کیا، بس لوگوں نے اس کو کپڑے اور انگوٹھیاں دیں، حتیٰ کہ بہت مال جمع ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے اس مال کو جمع کر کے فروخت کیا اور مکاتب کو آزاد کیا، باقی مال دوسرے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے آپ نے صرف فرمایا۔ آپ نے وہ مال واپس نہیں کیا کیونکہ یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے دیا گیا تھا، تو اس غلام کا بھی جس نے اعلان کروایا اس کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، اور اس کے علاوہ دیگر کا بھی مسائل ہوں۔ اچھا جی، اب حضرت علامہ ابو الحفص عمر بن علی الدمشقی الحنبلی لکھتے ہیں کہ الرقاب غلاموں کو آزاد کرنے کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول، اس سے مراد مکاتب ہیں تاکہ ان کو زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے۔ دوسرا، امام مالک وغیرہ نے یہ کہا کہ مال زکوٰۃ سے غلام خرید کر ان کو آزاد کیا جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے مکاتب سے ان کی مکاتب کی گردن آزاد کرنے میں مدد کی جائے، کیونکہ وہ پھر رقاب فرمانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مال زکوٰۃ میں کچھ دخل ہونا چاہیے، اور اس کے منافی مال زکوٰۃ سے مکمل غلام آزاد کیا جائے۔ جو پہلے 4 مصارف بیان ہوئے ہیں ان میں مکمل پیسہ اگر زکوٰۃ کا بھی لگ جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اگلے جو مصارف بیان کیے جا رہے ہیں اس میں مکمل زکوٰۃ سے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس میں سے کچھ حصہ حاصل کیا جائے گا۔ اچھا جی، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے لیے، زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تملیک ضروری ہے یا نہیں، مالک بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ احتیاط اس میں ہے کہ مکاتب کی اجازت سے زکوٰۃ میں اس کا حصہ اس کے مالک کو دے دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 مصارف کا ذکر لام تملیک کے ساتھ کیا ہے، اور جب رقاب کا ذکر کیا تو لام کی بجائے فی کا ذکر کیا اور فرمایا پھر رقاب۔ اس فرق کا کوئی فائدہ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے 4 مصارف میں زکوٰۃ سے ان کا حصہ ان کو دے کر ان کو ان حصص کا مالک بنا دیا جائے، باقی مصارف میں زکوٰۃ میں ان کا حصہ ان کے مصالح اور ان کی بہتری اور ان کے فوائد میں خرچ کیا جائے، اور ان کو ان کا مالک نہ بنایا جائے۔ 4 مصارف جو پہلے بیان ہوئے ان میں زکوٰۃ کا مال دے کر ان کو مالک بنا دیا جائے گا، باقی 4 میں نہیں۔ اچھا جی، زکوٰۃ کے تمام مصارف میں تبلیغ ضروری ہونے پر فقہاء احناف کے دلائل۔ حضرت علامہ خفاجی حنفی، علامہ ابو سعود حنفی، علامہ شیخ زادہ حنفی، علامہ آلوسی حنفی نے یہ تصریح کی ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ میں مالک بنانے کا تعلق اصناف زکوٰۃ میں سے صرف پہلی 4 اصناف کے ساتھ، اور باقی 4 اقسام میں تملیک نہیں کی جائے گی، بلکہ مال زکوٰۃ کو ان کی ضروریات اور مصالح میں خرچ کیا جائے گا۔ لیکن جمہور فقہاء احناف تملیک کو ادائیگی زکوٰۃ کا رکن قرار دیتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کی تمام اصناف کے لیے رکن ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اب یہاں پر قرآن پاک نے جو ذکر کیا میں آپ کو عرض کروں، انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین مؤلفہ قلوب، ٹھیک ہے جی، فی الرقاب غارمین فی سبیل اللہ ابن السبیل، 8 مصارف۔ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 8 زکوٰۃ کے مصارف۔ پہلے جو ذکر کیا فقیروں کو دینا، مسکینوں کو دینا، جو زکوٰۃ کی وصولیاں کرنے والے عاملین ہیں ان کو دینا، مؤلفہ قلوب یعنی جن کا اسلام کی طرف رغبت ہو ان کو دینا، یہ 4 ہو گئے۔ غلاموں کو آزاد کرنا، مقروضوں کو قرض سے جو ہے وہ چھڑوانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور آخری مسافرین کے لیے، یہ 8 ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ان 8 میں سے پہلے جو 4 ہیں ان میں تبلیغ ضروری ہے، ان میں ان کو مالک بنا دیا جائے گا۔ باقی جو ہیں ان میں ان کو مالک نہیں بنایا جائے گا بلکہ ان کے مالکوں کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا۔ یہ سادہ سا ایک مسئلہ ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ آج یہی مسئلہ ذہن نشین ہو گیا تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔